دشمنی احمد پہ شدت کیجئے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروا فقد نصره الله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والموقنين والمذعنين والحمد لله رب العالمين. درود شریف سنائیے. اللهم صل على سيدنا صحابه الكرام وابنه الكريم الغوث العظيم الأرقم الأمام وحزبه وآله وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا فضل و کرم اور اس کا یہ بڑا بے پایاں احسان ہے اور اس کے کسی احسان کا بدلہ ہم سے نہیں ہو سکتا. اور یہ احسان تو اس کا تمام احسانوں میں بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دین متین کا گرویدہ اور ان کا حلقہ بگوش اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اس دنیا میں بھی آزاد کر دیا اور اس دنیا میں بھی ہم کو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم سے، آتش دوزخ سے اور تمام بلاؤں سے اور تمام آفتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو آزاد فرما دیا. یہ قید وہ قید ہے کہ جس قید میں آدمی آزاد ہوتا ہے اور یہ قید وہ قید نہیں ہے کہ جس قید میں آدمی کو آزادی نہیں ملتی. اس قید میں اپنی خواہشات کا اور اپنے نفس کی خواہشات کا اور اپنے مال و متاع کا سودا کیا جاتا ہے اور اپنے نفس کو بیچ دیا جاتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر. تو اس دنیا کی بھی فیروز بختی اور اس دنیا کی بھی فیروز بختی ان لوگوں کے لیے مقدر ہوتی ہے جو لوگ اپنے نفوس کو اور اپنے اموال کو اور اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو اور اپنے تمام تر خواہشات کو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دست پرست سے اور حضور کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں، حضور سے بیچ دیتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہماری اور آپ کی مدد کا محتاج نہیں ہے. ہم اس دین کی مدد کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت بے پایاں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت سے بے غایت کے مستحق ہوتے ہیں، مستوجب ہوتے ہیں. اور اگر ہم مدد نہ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے ویسے بھی قائم تھا. جب کسی نے مدد نہیں کی تھی کوئی اس کا یاور نہیں تھا، کوئی مددگار نہیں تھا. جب بھی قائم تھا اب بھی قائم ہے اور قائم رہے گا. اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اسی لیے کہ اگر تم اے لوگو
محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی کی مدد نہ کرو تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور ان کا خدا جو ہے وہ بے نیاز ہے اور وہ خود ان کے خدا نے ان کو بے نیاز کر دیا ہے. تو اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی اس وقت جبکہ وہ دو تھے اور تیسرا کوئی نہیں تھا. جبکہ وہ دو میں کا ایک تھا اور تیسرا کوئی نہیں تھا، اور جب وہ دونوں غار میں تھے، غار ثور میں تھے، اور جب وہ کہہ رہے تھے اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے کہ تم غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. عام دم برسر مطلب میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ذکر بڑے نفیس پیرائے میں اور بہت ہی عظمت شان کے ساتھ ان کا ذکر آ گیا. اللہ تبارک و تعالی نے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صاحب اور ساتھی فرمایا. صاحب اور ساتھی فرمایا، اور کہاں فرمایا؟ قرآن کریم میں فرمایا. تو قرآن کریم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پر، سیدنا صدیق اکبر کی صحبت پر قرآن کریم نے نص فرما دی. تو اب جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو صحابی نہ مانے وہ قرآن کو نہ مانے، اس کا ایمان قرآن ہی پر نہیں ہے. تو قرآن کریم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی صحابیت پر نص فرما دی اور ان کو ساتھی بنایا قرآن کریم نے. اور قرآن کریم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے اور وہ اس کی صفت ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گی. قرآن کریم نے ان کو، سیدنا صدیق اکبر کو، محمد الرسول اللہ کا ساتھی کب کہا؟ اس کا ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں بتا سکتے کہ کب کہا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن اس کا کلام، اس کی صفت ہے اور وہ صفت ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اور یہ سے اور تک جو ہے یہ تو ہم اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں، ورنہ وہاں پر نہ سے کا گزر ہے نہ تک کا گزر ہے. اس سے پہلے نہیں ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں ہے کہ اس سے اس کی ابتدا ہو، اور اس کے بعد کوئی نہیں ہے کہ اس تک اس کی انتہا ہو. وہی سب کا مبدا ہے اور وہی سب کا منتہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اس نے کب کہا؟ جب کہا جب وہ موجود تھا اور زمانہ نہیں تھا. زمانے سے پہلے اس نے کہا اور کہہ دیا صاحب ہی، اور قرآن کریم میں فرما دیا. تو ان کو کیسی صحبت عطا فرما دی؟ اللہ اکبر، کہ دنیا میں بھی ساتھ ہیں اور جناب من دنیا میں بھی ساتھ ہیں، برزخ میں بھی ساتھ ہیں، اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ساتھ ہیں، اور جب اٹھیں گے تو کیسے اٹھیں گے؟ اللہ اکبر. سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور ابو بکر و عمر جو ہے، اللہ اکبر، ایسے اٹھیں گے کہ بیچ میں میں ہوں گا اور دونوں کروٹوں میں جو ہے ابو بکر و عمر. اور دیکھو مدینہ پاک میں اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ سعدین کا قران ہے پہلوئے ماہ میں. سعدین کا قران ہے پہلوئے ماہ میں، اور پہلو بے جلوہ گاہ عتیق عمر کی. سرکار جو ہیں اور سرکار کے اللہ اکبر، سرکار سے کچھ تھوڑا سا ہٹ کر کے ابو بکر کی قبر شریف ہے، اور ان
ان کے کچھ تھوڑا سا ہٹ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تبارک عنہ کے پدیش. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد بن علی الجود والکرم وعلى وصحبه بارک وسلم. تو یوں تو سب صحابی ہیں. جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کے ساتھ زیارت کی، جو حضور پر ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور وقت وصال تک وہ ایمان پر قائم رہا، ایمان پر اس دنیا سے گیا، وہ سب صحابی. اور صحابی کا مرتبہ کیسا ہے؟ کہ صحابی کا مرتبہ یہ ہے کہ غیر صحابی قیامت تک کروڑوں بے شمار سنکھوں پدموں جتنے ہوں گے وہ اس ایک صحابی کے برابر نہیں ہوں. حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، یہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی فضیلت کا جلوہ ہے کہ خود تو فاضل ہیں، خود تو افضل ہیں، ایک نظر جو ان کو دیکھ لے وہ بھی قیامت تک کی جو ہے سب سے افضل ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لیکن اس کے باوجود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یہ فضیلت صحابہ میں ایسی ممتاز ہے کہ اس فضیلت کو کوئی صحابی نہیں پہنچا. اللہ اکبر کے صحابی تو سب ہیں میاں، لیکن قسمت اس کی ہے جس کو خدا محمد الرسول اللہ کا صحابی ہے. مرتبہ اس کا ہے کہ جس کو خدا یاد فرما رہا ہے محمد الرسول اللہ کا صحابی ہے. اللہ اکبر. اسی لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قرآن کریم نے ان کے مرتبے کو بتایا اور وہ سب سے افضل ہوئے. تو انسان کے اندر سب سے افضل وصف کیا ہے؟ ایمان ہے. اوصاف انسان میں سب سے افضل وصف جو ہے وہ کیا ہے؟ اوصاف اختیاریہ میں اس کے ایمان ہے. اللہ اکبر. اور ایمان جو ہے یہ ایسا وصف ہے کہ یہ افضل بھی ہے اور جناب من دوسرے اعمال کے لیے جو ہے یہی جو ہے اصل ہے، یہی جان ہے، یہی روح ہے. اگر یہ نہیں ہے تو نماز بھی بیکار، روزہ بھی بیکار، حج بھی بیکار، زکوٰۃ بھی بیکار، سب بیکار. اللہ اکبر. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو جب خلافت ملی اور آپ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانشین ہوئے تو لوگوں نے امیر المؤمنین کہا، مسلمانوں کا امیر. تو لوگوں نے تو امیر المؤمنین کہا تو صرف اسی زمانے کے مسلمانوں کے امیر نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے کے جو مسلمان تھے وہ تمام زمانوں کے مسلمانوں کے ہے کہ نہیں ہے؟ اور ان امیروں کے یہ امیر، ان امیروں کے یہ امیر. اللہ اکبر. تو دیکھو ایک امتی، ایک غیر صحابی سے ایک صحابی کا ایمان زیادہ ہے، غیر صحابی سے جو ہے صحابی کا ایمان زیادہ. اللہ اکبر. اور تمام صحابہ سے جو ہے ابو بکر کا ایمان اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ لو وزنا ایمان ابی بکر، اگر ابو بکر کا ایمان جو ہے وہ تمام امت کے مومنین کے ایمان کے ساتھ تولا جائے لا رجح بھی، تو ان کا ایمان جو ہے وہ سب کے اوپر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیض رضا.
دوسری حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے ابو بکر جو ہے وہ کثرت نماز اور کثرت روزہ کی وجہ سے جو ہے تو ابو بکر جو ہے تم سے افضل نہیں ہے، بلکہ اس راز کی وجہ سے ہے جو اس کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے راز فرما دیا ہے۔ وہ راز جو اس کے سینے میں ودیعت ہے اس راز کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر، تو افضل ہیں تو ان جیسا ایمان جو ہے اللہ نے ان کو جو ایمان عطا فرمایا ویسا ایمان جو ہے وہ کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کے مقتضیات سے ہے، بلکہ ایمان کی جان ہے محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ تو جیسے ایمان میں افضل ہیں ویسے ہی ایمان کے سب تقاضوں میں افضل ہیں۔ حب رسول جیسا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو دولت شہنشاہ دولت سرکار ابدفرار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے نصیب ہوا، قسم خدا کی کسی کو ویسا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام اہل سنت، اللہ اکبر۔ یہی ہے کہ جب اللہ اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں صحابہ جو ہے اپنے اموال پیش کر رہے ہیں، اللہ اکبر، تو یہ ہمیشہ بازی لے جاتے تھے، ہمیشہ بازی لے جاتے تھے صحابہ سے، اور ہمیشہ یہ سبقت لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا اللہ اکبر کہ آپ کے پاس جو ہے مال کی کمی تھی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے پاس کچھ مال کی فراوانی تھی۔ انہوں نے آدھا مال اپنے گھر میں چھوڑا، آدھا حضور کی بارگاہ میں لائے، اللہ اکبر، اور حضور سے عرض کیا کہ میں نے آدھا اپنے گھر میں چھوڑا ہے، آدھا آپ کے لیے لایا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر کے پاس جو کچھ تھا وہ حضور کی بارگاہ میں لائے، اور حضور نے پوچھا کہ ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کے لیے اللہ اور رسول کو چھوڑا۔ اللہ اکبر، میں نے اپنے گھر کے لیے جو ہے اللہ اور رسول کو چھوڑا ہے۔ تو اس کم مائگی کے عالم میں بھی اللہ اکبر حب رسول کا وہ تقاضا تھا اور حب رسول کا وہ عالم تھا، اللہ اکبر، کہ جب مال کو نچھاور کرنے کی بات آئی تو اس موقع پر بھی جو ہے ان سے کوئی بڑھ نہیں سکا۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے کسی کے مال دیں، اللہ اکبر، وہ شہنشاہ دولت کے مال، اللہ اکبر، مال جن کے ہاتھوں کا دیا ہوا ہے، مال جن کے قدموں کی بھیک ہے، وہ شہنشاہ دولت فرماتے ہیں کہ سارے لوگوں کے مال جو ہے انہی کے ہیں، اللہ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے سے، اس کی عطا سے اللہ اکبر وہ مالک رقاب امم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کے مال نے وہ فائدہ نہیں پہنچایا جو ابو بکر کے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد معد الجود والکرم وآلہ و صحبہ وآلہ اور رشیف سنا اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد معد الجود والکرم وآلہ و صحبہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اور مومن جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر جو ایمان رکھتا ہے وہ ان کو چاہنے والا بھی ہوتا ہے، ان کی محبت سے بھی سرشار ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا ادب ملحوظ رکھنے والا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ تو ادب میں
وہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا، اللہ اکبر، کہ جو کسی کا مقام نہیں ہے۔ یہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے، اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسامہ ابن زید رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا ہے دشمنوں سے، دشمنان اسلام سے لڑنے کے لیے۔ ابھی وہ مدینے سے چند میل ہی کی دوری پر گیا تھا کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ بڑے بڑے صحابہ، اجلائے جلیل القدر صحابہ نے رائے دی کہ اسامہ کے لشکر کو واپس بلا لیجئے، لیکن یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا عشق تھا اور ان کا یہ ادب تھا کہ فرمایا کہ جس فوج کو رسول اللہ نے روانہ کیا ابو بکر کی ہمت نہیں ہے کہ اس کو اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ اور درود شریف سنا اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ اور درود شریف سنائیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وقلب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وصحبه وبارك وسلم۔ اور ہمت اور شجاعت، اللہ اکبر، وہ شجاعت تھی اور وہ ہمت تھی، اللہ اکبر، اور وہ تیقن تھا، وہ بھروسہ تھا اور وہ توکل تھا، اللہ اکبر، کہ انہی کا حصہ تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ابھی خلافت صدیقی کے قدم نہیں جمے ہیں، اللہ اکبر، اور ابھی نیا نیا عہد ہے کہ عرب کے بہت سارے قبائل جو ہے مرتد ہو گئے، زکوٰۃ سے منکر ہو گئے، زکوٰۃ دینا سے جو ہے انہوں نے انکار کر دیا، اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تنے تنہا جو ہے ان کے جہاد کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ، اجلائے صحابہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ یا اے صدیق اکبر، کیسے آپ ان لوگوں کو قتل کریں گے، کیسے ان لوگوں سے آپ جہاد کریں گے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں؟ یہاں تک کہ حضرت اللہ اکبر، حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ضروری دینی کا منکر ہے، وہ 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، ہرگز نہیں مانا جائے، اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ کہتے ہیں کہ پھر ایسا ہی لگا کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے صدیق اکبر کا سینہ جو ہے وہ مشرکین مرتدین یمامہ کے قتال کے لیے اور ان سے جہاد کے لیے کھول دیا تھا، اللہ اکبر۔ تو یہ صدیق اکبر کی ہمت تھی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا اللہ اکبر یہ استقلال تھا کہ اس استقلال کے طفیل میں اور اس ہمت کے طفیل میں، اس ہمت کے نتیجے میں سارے صحابہ کرام جو ہے اللہ اکبر عقیدہ راسخہ پر جو ہے جم گئے، اور یہ سارے صحابہ کرام ہی نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین یہ اپنے ماں بعد کے لیے، تابعین اعظام کے لیے جو ہے دین کے پہنچنے کا ذریعہ، صحابہ کرام جو ہیں وہ کون ہیں؟ دین کو پہنچانے والے ہیں، اللہ اکبر۔ اور صحابہ نے تابعین کو پہنچایا، تابعین نے تبع تابعین کو پہنچایا، تبع تابعین نے ائمہ مجتہدین کو پہنچایا، ائمہ مجتہدین نے جو ہے اپنے ماں باپ کو پہنچایا، یہاں تک کہ ہر طبقے میں علماء نے جو ہے عوام کو دین جو ہے پہنچایا، اور اس کے مبلغ اول جو ہے صحابہ ہیں، اللہ اکبر۔ تو صحابہ کو دین متین پر جمانے والا جو ہے وہ کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ اللہ سے پہلے مرتبے میں احسان صحابہ پر، اور پھر جو ہے ان کا احسان جو ہے تابعین پر، ان کا احسان تبع تابعین پر، ان کا احسان جو ہے ائمہ مجتہدین پر، ان کا احسان جو ہے پھر ان کے بعد جو ہے زمانہ در زمانہ جو ہے ان کا احسان جو ہے وہ آج بھی ان کا احسان ہے، اور قیامت تک جو ہے ان کا احسان رہے گا۔
اللہ پر جو مومن ہوتا رہے گا اس پر جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا احسان رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.